تو آپ نے مکے کے امیروں کی دعوت کی، بلایا، غلام سے کہا کہ سب سے کہہ دو ٹھہر جائے، سارے لوگ ٹھہر گئے۔ اللہ اکبر، حضور بھی کھڑے ہیں، مکے کے بڑے بڑے سردار بھی کھڑے ہیں۔ ہائے خدیجہ کیا بات ہے؟ کہا ٹھہرو تو صحیح، کہا بات کیا ہے؟ کہا تم یہ کہتے تھے نا کہ میں حضور میری کمائی پہ پلتے ہیں۔ اللہ اکبر، پھر آپ نے اپنے خادموں کو حکم دیا میرا جتنا سونا ہے باہر نکال کے ڈالا جائے، اور دیکھو کتنا دیا جا رہا ہے۔ جب خادموں نے سونا نکالنا شروع کیا نا اور ڈھیر لگایا، اتنا اونچا ڈھیر لگ گیا تھا کہ جو سونے کے اس پار کھڑا تھا وہ اس پار والے کو نظر نہیں آ رہا تھا، جو اس پار کھڑا تھا اس پار والے کو نظر نہیں آ رہا ہے، اور جو اس پار کھڑا ہے اس پار والے کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ اتنا سونا تھا۔ کہا خدیجہ چاہتی کیا ہو؟ کیا مقصد ہے تمہارا؟ اللہ اکبر، حضرت خدیجہ الکبریٰ کی آنکھ میں آنسو آئے اور حضور کے چہرے کی طرف دیکھ کے کہا تھا یا رسول اللہ، یہ مکے والے تانے دیتے ہیں کہ آپ میری کمائی پہ پڑتے ہو۔ آج خدیجہ اعلان کرتی ہے کہ آج کے بعد خدیجہ کا مال بھی حضور کا ہے، خدیجہ کی دولت بھی حضور کی ہے۔ آج کے بعد مصطفیٰ میری کمائی پہ نہیں بلکہ خدیجہ حضور کے مال پہ پل کے دکھائے۔ اتنا لٹا دیا۔ اتنا لٹانے کے بعد اب غور کیجئے، اللہ اکبر، وصال کا وقت آیا حضرت خدیجہ الکبریٰ کا۔ اتنے سونے کی مالک، ڈھیر اتنا اونچا، لیکن جب وصال کا وقت آیا نا تو آپ کے بدن کا جو کپڑے تھے اس پہ 3 جگہ پیبند لگا تھا۔ محسن اسلام ہے، ملکہ عرب ہے، لیکن کپڑے پہ 3 پیبند ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا غور سے سننا پیارے، انداز بیان میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، برگے ہنا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات، شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ۔ سنیے ذرا غور سے، کئی جگہ پیبند ہیں۔ آپ نے کی بارگاہ میں دیکھا آپ کی 4 بیٹیاں ہیں، اللہ اکبر، اور چاروں ماں کے پاس بیٹھی ہیں، لیکن آپ بھی جانتے ہیں ماں باپ کو چھوٹے بچے سے سب سے زیادہ پیار ہوتا ہے۔ اولاد تو سبھی کو پیاری ہوتی ہے، لیکن جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ زیادہ، سبحان اللہ، وہ زیادہ پیارے ہوتے ہیں جو چھوٹے ہوتے ہیں۔ باپ پردیس جاتا ہے تو بیوی سے کہہ کے جاتا ہے چھوٹے بچے کا خیال رکھنا۔ ماں اگر کہیں جاتی ہے تو کہتی چھوٹے بچے کا خیال رکھنا۔ سب کو چھوٹے پیارے ہوتے ہیں، زیادہ پیارے چھوٹے ہوتے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ بستر مرگ پر ہیں، اللہ اکبر، آپ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کو آواز دی، یا فاطمہ، یا فاطمہ، کہتی ہیں لبیک یا امی، میری ماں میں حاضر ہوں، میری ماں میں حاضر ہوں۔ آئی، آنے کے بعد ماں کے سینے سے لگ گئی۔ اللہ اکبر، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا تھا فاطمہ کا جی امی جان، کا بیٹی آج کچھ مانگنا چاہتی ہوں۔ ماں نے کہا بیٹی مانگو کچھ؟ کہا جی مانگیے۔ اللہ اکبر، اب ماں نے کیا مانگا تھا ذرا غور سے سننا پیارے۔ اس وقت حضرت فاطمہ الزہرا کی عمر شریف 6 سال سے بھی کم تھی جس وقت ماں نے مانگا تھا۔ کہا تھا لخت جگر نور نظر، کہا جی امی، کا تمہارے باپ کو تبلیغ کا کام رہتا ہے، انہیں دین کا کام رہتا ہے۔ جی امی مجھے معلوم ہے۔ کہا بیٹی میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، میرے وصال کے بعد اپنے والد کو کبھی تنگ نہ کرنا، کبھی پریشان نہ کرنا۔ اے فاطمہ میں چلی جاؤں گی، تمہارے والد کبھی تبلیغ سے واپس آ جائیں، آج میں ہوں تو ان کا ہاتھ بٹایا کرتی ہوں، کل خدیجہ نہیں ہوگی۔ فاطمہ جب تمہارے والد قرآن سنا کے آئے تو میری کمی محسوس مت ہونے دینا، آگے بڑھ کے بات کی ہمت بھی تمہیں بڑھانی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت فاطمہ سے اماں خدیجہ الکبریٰ کہہ رہی ہے، حضرت فاطمہ الزہرا نے یہ جملے سنے ہیں، آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں، ماں سے لپٹ کے حضرت فاطمہ رونے لگ جاتی ہیں، کہتی ہیں ماں ایسی بات نہ کیجیے، فاطمہ آپ کے بغیر کیسے زندگی گزارے گی؟ اللہ اکبر، ایک عجیب منظر تھا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا تھا بیٹی فاطمہ کا جی کا اپنے والد کو بلا لائی ہے۔ حضور تشریف لائے ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس۔ اللہ اکبر، کوئی خاتون ہو تو ایسی لا کے دکھاؤ جیسی حضور تشریف لائے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی آنکھ میں آنسو آ گئے ہیں۔ میرے نبی نے اپنی زوجہ کا چہرہ دیکھا، خدیجہ الکبریٰ کی آنکھ میں آنسو ہیں۔ میرے
نبی نے اپنے دست مبارک سے اپنی زوجہ کے آنسو صاف کیے ہیں. فرماتے ہیں خدیجہ کس خیال میں رلایا ہے؟ کیا آج غربت کے خیال میں رلا دیا یا کپڑوں کے پیبند نے رلا دیا ہے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی چیخ نکل جاتی ہے, کہتی ہے یا رسول اللہ آج غربت نے نہیں رلایا ہے, کپڑوں کے پیبند نے بھی نہیں رلایا ہے. کہا خدیجہ پھر آنکھ میں آنسو کیوں آئے ہیں؟ اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا تھا یا رسول اللہ آج خدیجہ دنیا سے جا رہی ہے, آپ کے ساتھ زندگی کے کچھ لمحات گزارے ہیں, کچھ دن میں نے آپ کے ساتھ گزارے ہیں. آقا کریم میرے نبی اپنی زوجہ کا چہرہ دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنا دامن بڑھایا ہے, کہتی ہیں یا رسول اللہ آج اس جھولی میں کچھ مانگنا چاہتی ہوں, کیا مجھے دیا جائے گا؟ میرے نبی نے اتنا سنا ہے آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں. فرماتے ہیں خدیجہ تو نے اتنے برس میرے ساتھ گزارے, آج تک کوئی فرمائش نہیں کی ہے, آج مانگ کیا مانگنا چاہتی ہے؟ اللہ اکبر اتنا کہنا تھا. حضرت خدیجہ الکبریٰ کہتی ہیں یا رسول اللہ ایک ہاتھ لائیے میرے دامن کو پکڑ لیجئے. حضور نے ایک ہاتھ سے حضرت خدیجہ الکبریٰ کا دامن پکڑا ہے, تو اپنے ایک ہاتھ سے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے دامن پکڑا ہے, ایک ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دیا ہے, اور اس کے بعد کہتی ہیں یا رسول اللہ بس اتنا پتا دیجئے آپ اپنی خدیجہ سے راضی ہیں کہ نہیں, اپنی خدیجہ سے راضی ہیں کہ نہیں ہے, کہیں اپنی خدیجہ سے ناراض تو نہیں ہے. آقا اتنی زندگی میں کوئی تکلیف تو خدیجہ سے نہیں پہنچی ہے, اتنی بات حضرت خدیجہ نے کہی تھی. میرے نبی کی چشمان نبوت برسی ہے اور نگاہ اٹھائی آسمان کی جانب اور کہا تھا میرے مالک گواہ رکھنا خدیجہ اس حال میں جا رہی ہے کہ خدیجہ سے تو بھی راضی ہے, تیرا محبوب بھی خدیجہ سے راضی ہو گیا. سبحان اللہ ماشاءاللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی. اتنی بڑی ضمانت کے بعد اب ذرا غور کیجئے, سب کچھ دیا اور جب کبھی سمجھو یار دین کیسے پھیلا, کبھی غور بھی کر لیا کرو اس بارے میں. صرف یہ نہیں مسجد گئے چائے بنا دی بلا لے قرآن خوانی ہو گئی, اتنا سستا ہے قرآن. حضرت خدیجہ الکبریٰ کی زندگی کی آخری لمحے ہیں, حضور سے کہتی یا رسول اللہ مجھے میرے حال پہ چھوڑیے اور جائیے آپ تبلیغ کا کام کیجئے. میرے حضور نے فرمایا خدیجہ تمہاری زندگی کے آخری لمحے ہیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ کی آنکھیں برس رہی تھی, کہنے لگی آقا ہو سکتا ہے جتنی دیر آپ میرے پاس رہیں گے اتنی دیر کسی کو قرآن سنائیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی دین میں داخل ہو جائے. کیا یہ درد ہے ہمارے پاس آج دین کے لیے؟ مجھے معلوم ہے میں کس قوم سے باتیں کر رہا ہوں, میں اس قوم سے باتیں کر رہا ہوں جس کے سامنے گھنٹہ نہیں دنوں تقریر کرتے رہو تو آسانی سے فرق پڑنے والا نہیں. ہاں پہلے آپ کو چارلی نے گستاخی کی تھی تو پورے بھارت میں تہلکہ تھا, آج بھارت میں وسیم جیسا کتا حضور کی شان کے خلاف بھونک رہا ہے اور یہ قوم سو رہی ہے. کیا کہیں ہم تمہارے بارے میں؟ او بھائی جاگو, حضور کی گستاخی پہ چپ رہنا یہ تمہارے مرنے کی دلیل نہیں, ایمان کے مردہ ہونے کی دلیل ہے. ہم اتنے بے حیا ہو گئے کہ کوئی بھی حضور کے خلاف بھونکتا رہے اور ہم بیٹھے رہیں. مزاج ایسا ہونا چاہیے کہ اگر حضور کی گستاخی کوئی کر دے تو پھر ہم یہ عہد کر لیں حضور جیئیں گے تو آپ کے لیے اور مریں گے تو آپ کے لیے. لیکن کون جائے, سب کو اپنی اپنی پڑی ہے, سب کو اپنی اپنی فکریں. ہم نے یہ کر لیا تو یہ ہو جائے گا, یہ کر دیا تو وہ ہو جائے گا, کوئی پکڑ لے گا کوئی مار دے گا. اللہ کی قسم اس سے بہتر موت ہی نہیں ہو سکتی جو مصطفیٰ کے نام پہ آ جائے, یا اس سے بھی بہتر کوئی موت ہو سکتی ہے, اس سے بہتر موت ہی نہیں ہو سکتی جو حضور کے نام پہ آیا. بڑا لگا ہے قرآن کے لیے حضور کا, بڑی قربانیاں ہیں اللہ کے رسول کے گھرانے کی. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا تھا حضور آپ جائیے آپ تبلیغ کیجئے میری فکر نہ کریں. حضور چلے گئے حضور. جس دن وصال ہوا تھا حضرت خدیجہ الکبریٰ کا, اس دن عالم یہ تھا کہ آپ کے گھر میں چراغ میں تیل تک نہیں تھا. آج بندہ جیب میں ہاتھ ڈال کے سوچتا ہے 10 روپے دے دیے تو کل پڑیا کہاں سے کھاؤں گا, مسالہ کہاں سے کھاؤں گا. اگر آج 500 روپے مدرسے میں دے دیے تو کل گوشت کہاں سے آئے گا. آج ہم حساب لگا کے جیب میں ہاتھ ہی نہیں ڈالتے. اب امیر ایسے نہیں بنا کرتے, ان کے نام پہ لٹانا تمہارا کام ہے, تمہارے گھر کی ضرورت ہے پوری کرنا یہ ان کا کام ہے. ایسے گھر چلا کرتے ہیں.
بدلو اپنے طریقے، قرآن کی قدر کرو، قرآن کی اہمیت کو سمجھو۔ اللہ اکبر، جس کے من میں جو آتا بھونک دیتا۔ کوئی کہتا یہ چندہ کھانے والے بیٹھے ہیں، یہ زکوٰۃ کھانے والے بیٹھے ہیں، شرم کر، زبان کو لگام دے۔ کسے کہہ رہا زکوٰۃ کھانے والے؟ اگر تجھے یہ لگتا ہے یہ تیرے کرم پہ پڑھتے ہیں تو یہ تیری خام خیالی ہے۔ قرآن کے پڑھنے والے، قرآن کے پڑھانے والے تیری زکوٰۃ خیرات پہ نہیں پلا کرتے، تیرے دیے ہوئے صدقے پہ نہیں پلا کرتے۔ اللہ کی قسم، ان کا چولہا تمہاری زکوٰۃ عطیات سے نہیں چلتا ہے، اگر ان کا چولہا چلتا ہے تو مدینے والے کے کرم کی برسات سے چلا ہے۔ زندہ باد، یہ سچائی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو، جب مدرسوں میں راشن ختم ہو جاتا ہے تو مدرسے کے متولی سے پوچھو اس کے دل پہ کیا گزرتا ہے۔ جب تنخواہیں دینے کے لیے مدرسین کے لیے پیسے نہ ہوں تو پھر اس سے پوچھو جو مدرسے چلا رہا ہے وہ کیسے دے رہا ہے۔ تو وہ کسی کے دروازے پہ نہیں جاتا، مصلی بچھاتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، رخ کرتا ہے مدینے کی طرف، کہتا حضور اگر یہ فاقے رہ گئے تو میری رسوائی نہیں ہوگی، مہمان آپ کے ہیں، دنیا آپ کو کہے گی۔ اتنا کہنے کی دیر ہوتی ہے، اللہ کی قسم سورج بعد میں نکلتا ہے، روزی کا انتظام اللہ پہلے فرما دیا کرتا ہے۔ یہ وہ شان والے لوگ ہیں، حیرت ہوتی ہے، جس کا جو من چاہا کہہ دیا، جس نے جو چاہا ٹوک دیا۔ او بھائی، یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، یہ عظمتوں والے لوگ ہیں، یہ شانوں والے لوگ ہیں، یہ قرآن والے لوگ ہیں۔ اور قرآن والے لوگ، اللہ اکبر، تم نے کتنی بار سنا ہوگا، اگر یہ قبرستان سے گزر جائیں اللہ 40 دن کا عذاب ہٹا دیتا ہے۔ نصیب والے ہیں وہ ماں باپ جن کے 2 بیٹے حافظ قرآن بنے، جن کے مطلب 2 بیٹے الگ الگ باپ کے بیٹے ہیں۔ یہ میرا کہنے کا مطلب یہ 2 بچے فارغ ہو رہے ہیں، نصیب والے ہیں وہ باپ۔ اور کوئی ایسے ہی قرآن نہیں پڑھ جاتا، اتنا آسان نہیں ہے۔ تم کھیتی کرتے ہو تو فصل کو 8 دن میں ایک بار دیکھنے جاتے ہو، 15 دن میں دیکھنے جاتے ہو، گنا لگا دو تو سال میں 6 بار دیکھنے جاتے ہو۔ لیکن یہ قرآن کے جو پودے تیار ہوتے ہیں انہیں روز 4 بجے اٹھ کے دیکھنا پڑتا ہے، انہیں رات کے 12 بجے تک رکھانا پڑتا ہے، تب جا کے قرآن کا ایک درخت لگا کرتا ہے۔ تم نے آسان سمجھ لیا قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا۔ اور ایک بات اور کہوں، میں انصاف کی بات کہتا ہوں قاری صاحب، اشتہار میں کبھی خطیب کا نام بڑا مت ڈالنا، نام بڑا ڈالنا ہے تو اس کا ڈالو جس نے 2 بچے حافظ قرآن بنائے۔ ہاں، اس کا نام بڑا ڈالو جس نے قرآن کے حافظ بنائے ہیں، اس لیے کہ ہم گھنٹے بھر کے لیے آئے ہیں۔ لیکن ان سے پوچھو انہوں نے راتوں کو جاگ کے قرآن پڑھایا ہے، ان سے پوچھو انہوں نے راتوں میں اٹھ کے قرآن پڑھایا ہے۔ جب سردی میں ہم بستر سے قدم نہیں نکال سکتے، یہ ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے فجر کی نماز سے پہلے قرآن لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور مجھے پتا تو صحیح، یہ اتنی بڑی جماعت بیٹھی ہوئی ہے اور میری آواز طلبہ کے کانوں تک بھی جاتی ہوگی، پڑھنے والوں کے کانوں تک بھی جا رہی ہوگی۔ تمہیں خدا کا واسطہ، آج اس زمین پہ جو سب سے زیادہ مظلوم ہے وہ استاد کی ذات ہوتی ہے۔ استاد سے زیادہ آج کوئی مظلوم ہی نہیں ہے، جس نے تمہیں 10 سال دے کر کے خون جگر پلا کے پالا، جس نے تمہیں ایک ایک لمحہ نظر کر کے پڑھایا۔ آج جب تم اس کے سامنے آتے ہو تو ہاتھ چومنے کی وجہ سے راستہ بدل دیتے ہو، اس کو سلام کرنے کی وجہ سے راستہ بدل دیا کرتے ہو۔ آج تجھے شرم آ رہی ہے، آج تجھے حیا آتی ہے استاد کے آگے کھڑے ہونے میں، آج تجھے حیا آتی ہے اس کے ہاتھ چومنے میں۔ وہ شرم کر، حیا کر، تیری کوئی اوقات نہ تھی، تو کسی کھیت کی مینڈ پہ پڑا ہوتا۔ یہ کرم ہے استاد کا کہ تیرا ہاتھ پکڑ کے اس لائق بنایا ہے کہ بادشاہ بھی ہے تو تیرے پیچھے کھڑا ہے، تیرا باپ بھی ہے تو تیرے پیچھے کھڑا ہے۔ یہ رتبے تجھے ماں کے پیٹ سے نہیں ملے ہیں، اگر یہ شان ملی ہے تو استاد کی چوکھٹ سے دی گئی۔ یہ سچی بات ہے، حق اس نے پڑھا لیا، پھر شاگرد کو فرصت نہیں اس سے کبھی مسافت میں آ جائے گا۔ اللہ کے بندے کبھی چھٹے چما سے تو شاعروں کو بلا کے 10,000 دے دے گا، خطیب کو بلا کے 20,000 دے دے گا، اور جس نے تیری زندگی بنائی ہے سال میں جا کے کم سے کم 1,000 روپے اسے بھی دے دیا۔ ہاں اللہ اکبر، یہ ہمارے مزاج ہیں، اور اللہ معاف کرے ایسے مزاج ہو گئے ہیں کہ جنہیں تھوڑا سا مائک پہ چیخنا آ گیا یا تکبندی آ گئی پھر تو وہ علم والوں کی قدر ہی نہیں کرتے۔ یہ سچی بات ہے قاری صاحب، وہ یہ ضروری نہیں میں کرسی پہ بیٹھا ہوں تو جتنے نیچے بیٹھے یہ جاہل ہیں،
نہیں، ان میں کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے میرے جیسوں کو کتنوں کو زمین سے اٹھا کے آسمان تک پہنچایا. یہ سچی بات ہے. اور خدا را علم والوں کا بھی ادب کیا کرو، اساتذہ کا بھی احترام کیا کرو. اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اپنی محنت سے قابل بنے ہوتے ہو، نہیں، محنت سے قابل تب مانتا جب مدرسے چھوڑا جاتا، گھر میں بیٹھ کے پڑھتا، اور اس کے بعد اگر تو کہتا کہ میرا کوئی استاد نہیں ہے تو میں کہتا تو نے محنت سے حاصل کیا ہے. خدا کی قسم یہ استاد ہی ہوتا ہے جس کی ایک دعا تقدیر بدل دیا کرتی ہے. اللہ اکبر. ایک شاگرد کی کہانی سنو، بات لمبی نہیں ہے، صرف 2 باتوں میں بات ہے. استاد شاگرد سے کہنے لگے بیٹے میرے جوتے لا. شاگرد گیا، استاد کے جوتے اٹھائے، اس پہ گرد لگی تھی. اس نے دیکھا حضرت کے جوتے پہ گرد لگی ہے، صاف کرنا چاہیے. یوں نگاہ ڈالی، کہیں کپڑا نظر نہیں آیا. جب کوئی گندا کپڑا نظر نہیں آیا، اس نے استاد کا جوتا لیا، اپنے ہی دامن سے رگڑنا شروع کر دیا. استاد کی نگاہ پڑ گئی، بیٹے تیرا سفید لباس ہے، کیا کر رہا ہے؟ کہا حضور آپ کے جوتے صاف کر رہا ہوں. اتنا سننا تھا، استاد کی آنکھ میں آنسو آ گئے اور ایک جملہ کہا تھا، بیٹے آج تو نے میرے جوتے اٹھائے ہیں، مرنے تک یہ دنیا تیرے جوتوں کو اپنے سر پہ اٹھاتی رہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اولیاء کرام علامہ مفتی عمار صاحب قبلہ مراد آباد. واہ واہ واہ، زندہ باد. ایک دعا تھی یار، تقدیر بدل دی. کبھی ان سے دعائیں بھی لے لیا کرو. یاد رکھنا کبھی اپنے اساتذہ کو مت بھولنا، چاہے وہ اسکول کے اسٹوڈنٹس ہوں، مدرسے کے ہوں، یا کام کے ہوں، یا کاریگری کے ہوں، کسی بھی چیز کے ہوں. استاد استاد ہوتا ہے کہ نہیں؟ استاد استاد ہوا کرتا ہے. احترام کیا کرو. اور سنو لوگوں، علم والوں کی بھی قدر کیا کرو، ان کو بھی عزتیں دیا کرو. اللہ اکبر. آؤ ہماری قوم سے میں 2 باتیں اور کر کے میں بات کو ختم کرنے لگا. بھائی بولنے ذرا یا رسول اللہ. اللہ سلامت رکھے. میں انشاءاللہ اس بات پہ بھی تھوڑی گفتگو کروں گا، لیکن میں اپنی پہلے بات پوری کر لوں. یہ مدارس ہمارے جو ہیں، آج سچی بتا دوں پوری دنیا کی ہوائیں مدارس بند کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہیں. پوری دنیا مدرسے بند کرنے کی کوشش میں، کبھی کرونا کے نام پہ، کبھی ڈرونا کے نام پہ، کبھی فرونا کے نام پہ. نشانہ مدرسے پہ ہی ہے. یہ سوچتے ہیں کہ اس طرح سے جب مدرسے بند ہوں گے قرآن ختم ہو جائے گا، لیکن جانتے نہیں فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن، اور زور سے جسے روشن. اللہ سلامت رکھے. سارے مل کے کہیں جسے روشن. خدا کرے دنیا مٹانا چاہتی ہے قرآن کو، لیکن ہے قول محمد قول خدا. فرمان نہ بدلا، بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. اللہ سلامت رکھے. ذرا غور کرنا. کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کی یہ آیت نکال دو، یہ حرف نکال دو. اللہ کی قسم تم سے میں کہنا چاہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ مولوی نیتا نگری میں کیوں آ گیا؟ اسے نیتا نگری سے کیا مطلب تھا؟ نیتا نگری کے لیے تو ہم تھے. تجھے عزت ہے، تجھے چاہیے. نیتا نگری تو کرتا ہے، مسلمانوں کی رہنمائی تو کرتا ہے، ان کے آگے کی قیادت تو کرتا ہے. پتہ جب اسلام پر آنچ آتی ہے تو کون سی چادر اوڑھ کے سو جایا کرتا ہے؟ تجھے کون سی نیند لگ جاتی ہے؟ اسلام کی حفاظت کے لیے تو کیوں نہیں بڑھتا؟ ویسے تو رہنما بنتا ہے کہ اسلام کا قائد میں ہوں، ان مسلمانوں کا قائد میں ہوں. مسلمانوں کا قائد بننے کا تجھے شوق ہے. اسلام بچانے کے لیے کون آئے گا؟ ہم نے دیکھا ہے یہ جھوٹے دعوے ہوتے ہیں، لیکن جب اسلام پہ آنچ آئی ہے، یا تو کوئی قاری آگے بڑھا ہے، یا عالم دین آگے بڑھا ہے، یا حافظ آگے بڑھا ہے. انہوں نے پڑھنے کے بعد اپنا سینہ آگے کیا ہے اور اعلان کیا ہے دنیا والوں تم قرآن مٹانا چاہتے ہو تو سنو، تم اس وقت تک قرآن نہیں مٹا سکتے جب تک زمین پہ میرے مصطفیٰ کا جلوہ موجود رہے. کیا بات ہے. زندہ باد، زندہ باد.